سیاچن گلیشیئر شمالی لداخ یعنی نارتھ لداخ میں واقع قراقرم پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو پامیرز سے نکلتا ہے۔ سیاچن قراقرم سلسلے کا 5واں اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ بالٹک زبان میں سیاچن کا مطلب گلاب کی جگہ ہے۔ سیاہ کے معنی گلاب ہیں اور چن کا مطلب مقام یا جگہ ہے۔ سیاچن گلیشیئر کی لمبائی 75 کلومیٹر ہے۔ یہ برف کا ایک دریا ہے جو کئی سو فٹ گہرا ہے۔ اس کے دامن میں ہی بھارتی فوج کا اصل بیس کیمپ تھا جو اب پتھر کھسکنے کی وجہ سے تھوڑا سا منتقل کر دیا گیا۔ یہ ہموار نہیں بلکہ دشوار گزار ہے، لیکن اس کے ساتھ والی پہاڑیوں کے مقابلے میں یہ پہاڑوں کے اوپر تقریباً ایک میز کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یہ برصغیر ہند میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ سطح سمندر سے سیاچن گلیشیئر کی اوسط بلندی تقریباً 17,770 فٹ ہے۔ اس علاقے میں پاکستان اور چین کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے بھارتی فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ سن 1984 سے پہلے نہ تو بھارت اور نہ ہی پاکستان کی اس علاقے میں مستقل طور پر موجودگی تھی۔ سیاچن گلیشیئر پر عسکری جارحیت کے بیج تب بوئے گئے جب ایک جرمن ماؤنٹینئر یا کوہ پیمانے انڈیا کی سرحد سے قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں جانے کے لیے اجازت طلب کی اور انڈین فوج کے افسر کو امریکی محکمہ دفاع یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی جانب سے بنایا گیا نقشہ دکھایا گیا۔ اس نقشے میں NJ 9842 سے آگے 50 میل کے حصے کو پاکستان کی سرحد میں شامل دکھایا گیا تھا، جو کہ اس سے پہلے غیر متعین تھا۔ انڈین فوج کے کرنل نے اپنے افسران کو اس نقشے کے بارے میں بتایا، جس کے بعد انہیں سیاچن گلیشیئر کی جانب کوہ پیمائی کرنے کا اور علاقے میں جانچ پڑتال کرنے کا حکم ملا۔ اس واقعہ کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی اس خطے میں نقل و حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی اور غیر ملکی کوہ پیمائی ٹیموں کا اس علاقے میں داخلہ کم سے کم ہوتا گیا۔ یہاں پر موجود زیادہ تر فوجی اہلکاروں کی موت جنگ یا لڑائی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ برفانی تودے گرنے، ہوا کے دباؤ، اونچائی پر پیش آنے والی بیماریوں اور ہوا میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی۔ سیاچن خطے میں فوج سمندری سطح سے 18,000 سے 23,000 فٹ بلندی پر تعینات رہتی ہے۔ یہاں درجہ حرارت -55 ڈگری یا -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں تقریباً 22 گلیشیئرز موجود ہیں۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوب میں ہی جم جاتا ہے، زبان کپ کپانے لگتی ہے، فروسٹ بائٹ اور چل بلینز وہاں پر عام ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت سیاچن میں فوج کو تعینات رکھنے کے لیے ایک دن میں $10 لاکھ یعنی کہ 6.8 کروڑ خرچ کرے گا، جو 18,000 روپے فی سیکنڈ ہے۔ برفانی طوفان کی وجہ سے سن 2010، 2012، 2016 اور 2017 میں 44 فوجی ہلاکتیں پیش آئیں اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سن 2008 سے 2022 تک موسمی حالات کی وجہ سے سیاچن گلیشیئر میں فوجیوں کی اموات یا ڈیتھس 200 کے قریب ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاچن گلیشیئر کی تاریخ میں آپریشن میگھدوت اور بانا پوسٹ سب سے اہم مانے جاتے ہیں، جس میں دونوں ممالک کی فوجوں نے ایک دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ سن 2003 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان اسلحہ سازی کا معاہدہ یا ایگریمنٹ سائن ہوا۔ تب سے اس علاقے میں فائرنگ اور بمباری کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن دونوں ممالک کی افواج یہاں پر تعینات ہیں۔ بھارت نے سیاچن گلیشیئر میں 10,000 کے قریب فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ اپریل 2012 میں پاکستانی فوج کے سیاچن گلیشیئر کے نزدیک قائم بٹالین ہیڈ کوارٹر گیاری پر برفانی طوفان آیا، جس کے نتیجے میں 140 افراد زندہ دفن ہو گئے۔ اس سانحہ کے بعد پاکستان فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک دفعہ پھر فوجوں کو واپسی اور سیاچن کے محاذ کو ختم کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد اسی سال دونوں ملکوں نے ایک بار پھر مشترکہ اجلاس منعقد کیا، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ایسا ہی ایک معاملہ انڈین آرمی کے ساتھ بھی ہوا، جس میں 9 فوجی برفیلے طوفان میں دفن ہو گئے۔
لیکن انڈیا کے وزیر دفاع یا ڈیفنس منسٹر نے اپنے بیان میں انڈین فوج کی واپسی کے امکان کو مکمل طور پر خارج کر دیا۔ سیاچن کے معاملہ پر ہونے والی بحث پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ عسکری اہمیت یا ملٹری امپورٹنس سے زیادہ انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اور ایک ایسی جنگ جہاں مقابلہ دشمن سے زیادہ نیچر سے ہو، وہاں پر یہ ضد کرنا کہ دشمن کو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا غیر مناسب لگتا ہے۔ حیران کن طور پر اسی خیال کا اظہار اس شخص نے کیا جسے سیاچن کی جنگ شروع کرنے والے پہلے آپریشن کا خالق یا کریٹر تسلیم کیا جاتا ہے۔ انڈین آرمی کے جنرل منوہر لال چبر، جنہوں نے 1984 میں آپریشن میگھدوت کا آغاز کیا، انہوں نے 16 سال بعد دفاعی امور کے جریدے ڈیفنس جرنل میں پاکستان فوج کے سابق افسر اکرام سہگل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، سیاچن کا جھگڑا ایک غلطی تھی اور دنیا کے سب سے اونچے میدان جنگ پر جاری اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کاش کہ موجودہ انڈین اور پاکستانی پولیٹیشنز اور ملٹری ایلیٹس بھی اس بات کا احساس کر سکیں اور مزید انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ Subscribe to my channel for more such videos and don't forget to press the bell icon.